والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ کریم کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی سورہ ہود کا اور سورہ یوسف کا خلاصہ عرض کیا جائے گا. سورہ یونس میں جس طرح مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ جب تم اس کو اسی انداز سے بیان کرو گے تو مشرکین تم کو طعن اور ملامت کریں گے. تمہیں ملامت کا نشانہ بنایا جائے گا جس طرح حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے مسئلہ توحید بیان کرنے کی بداش میں طرح طرح کے طعنے دیے. تو یہ ہود، سورہ ہود کا جو نام ہے، یہ اس کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ ہود ہے. اور اس سے آگے سورہ یوسف ہے، اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا. خیر وہ آگے میں چل کے بات کروں گا انشاءاللہ. تو سورہ یونس کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا اتبع ما یوحی الیک. یہاں سورہ یونس ختم ہو رہی ہے نا، فرمایا اتبع ما یوحی الیک. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف جو وحی کرتے ہیں آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے. اور اب سورہ ہود کے شروع میں فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. فرمایا جس وحی کی اتباع کرنے کا ہم آپ کو کہہ رہی ہیں وہ کتاب احکمت، وہ وحی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. وہ وحی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. لہذا آپ اس کی تابعداری کیجئے، اس کی اتباع کیجئے اور اس کو بیان کیجئے.
یعنی ما یوحا یہی کتاب محکم ہے. ما یوحا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی کتاب محکم ہے جسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے. سورہ ہود کے 4 دعوے ہیں. پہلا دعویٰ جو ہے فرمایا کہ اللہ تعبدو الا اللہ. یہ آیت نمبر 2 کے اندر سورہ ہود کے پہلا دعویٰ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارو. جس کو پکارو اللہ ہی کو. اس دعوے پر انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصے بیان کیے گئے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ. یہ چاروں قصے بیان کر کے اللہ نے اس دعوے کو ثابت کیا کہ پکار کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. یہ جو حضرت نوح علیہ السلام اسی کی محنت کرتے رہے، حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی کی محنت کرتے رہے، حضرت صالح علیہ السلام بھی اسی کی محنت کرتے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی مسئلے کی محنت کرتے رہے ہیں. اب ان پیغمبروں کی تقاریر اور دعوت کو اللہ نے اس سورہ ہود میں بیان کیا. ان پیغمبروں کی تقاریر میں 2 باتیں مشترک ہیں. 2 باتیں کیا ہیں؟ مشترک ہیں. پہلی بات کہ اعبدوا اللہ، پکار کس کی کرنی ہے؟ حضرت صالح بھی یہی کہہ رہے ہیں، حضرت شعیب بھی یہی کہہ رہے ہیں، حضرت نوح بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور حضرت ہود بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات فرمایا کہ استغفار اور توبہ کرو. استغفار اور توبہ کرو. فرمایا جب تم استغفار اور توبہ کرو گے نا، پھر آگے اللہ نے انعام بھی ذکر کیے. فرمایا استغفار اور توبہ کرنا سچی تمہارا کام ہے. اللہ کی طرف سے رحمتیں نعمتیں ملنا یہ تمہارا حق ہے. یہ تمہارا کیا ہے؟ حق ہے. پھر اللہ پاک تمہارے پر اپنی رحمتیں برسائے گا، نعمتیں برسائے گا، بارش ہوگی، اللہ اولاد دے گا، اور تمہاری جو ہے نا کاروبار کے اندر، کھیتی کے اندر، زمین کے اندر کیا پڑے گی؟ برکتیں پڑے گی. ٹھیک ہے. مگر اس کے لیے کام کیا کرنا ہے؟ پہلے عقیدہ جو ہے وہ توحید والا ہونا چاہیے، اور ساتھ اللہ کے سامنے توبہ استغفار. کیا جی؟ توبہ استغفار. یہ 2 باتیں مشترک ہیں ان پیغمبروں کی دعوت میں. دوسرا دعویٰ جو ہے سورہ ہود کا وہ یہ ہے کہ فرمایا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. یعنی دوسرے دعوے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. یہ سورہ ہود کا دوسرا دعویٰ یاد کر لیجئے. سورہ ہود کا پہلا دعویٰ پکار کس کی؟ اور سورہ ہود کا دوسرا دعویٰ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے پھر 2 قصے بیان کیے. ایک قصہ جد انبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرا قصہ اللہ نے اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے دعوے کو حضرت لوط علیہ السلام کا بیان کیا. اس کا حضرت لوط. یہ قرآن کے قصے یہ خالی قصے نہیں ہوتے جیسے ہم قصے سناتے رہتے ہیں یا مولوی قصے سناتے رہتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں جو بات بھی جو ہے بیان کی ہے، خواہ وہ مثال ہو، خواہ وہ قصہ ہو، خواہ وہ بشارت ہو، خواہ وہ ڈر ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے. اللہ کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا دوسرے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. یہ سورہ ہود ہے اور آیت کا نمبر جو ہے یہ 69 ہے.
آج ہی فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. آج ہی فرمایا پتہ تحقیق پکی بات ہے جاءت رسولنا آگئے ہمارے بھیجے ہوئے آگئے ہمارے بھیجے ہوئے کس کے پاس ابراہیم حضرت ابراہیم کے پاس آگے کیوں آگے بالبشرا خوشخبری سنانے کے لیے کیا جی خوشخبری سنانے کے لیے اب جب آئے ہیں کس حلیے کے اندر آئے ہیں آنے والے اللہ کے فرشتے ہیں آنے والے اللہ کے ہاں ایک تفسیری قول کے مطابق اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ آگے اور ایک اور قول کے مطابق وہ 9 یا 11 فرشتے تھے ٹھیک ہے بہرحال حضرت جبریل امین تھے بات سمجھ آ رہی ہے آگئے مگر اصلی شکل و صورت کے اندر نہیں آئے بلکہ انسانی شکل و صورت کے اندر آگئے بشری جامع میں آگئے آنے والے نور ہے نور نور بات سمجھ آ رہی ہے نوریو سنو سنو آنے والے نور ہے مگر اوپر سے شکل جامع کیا ہے بشری جامع کے اندر بشری شکل و صورت کے اندر آ گئی ہے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے کہنے لگے قالوا سلاما او ابراہیم السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ آنے والے مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کو آگے سلام کرے کیا کرے سلام کرے سلام کے اندر سبقت کرے کون آنے والا کون جی آنے والا مہمان ٹھیک ہے اچھا جی مہمانوں نے آگے کہا قالوا سلاما آگے سے جو میزبان ہے اللہ کا پیغمبر جد انبیاء جناب ابراہیم کیا کہنے لگے قال سلام وعلیکم السلام جی آیا نو سبحان اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ. فرمایا کہ میزبان پر جب مہمان سلام پیش کرے تو میزبان پر بھی واجب ہے کہ وہ آگے سے کیا کرے جواب دے کیا کرے وہ بھی سلامتی بھیجے کیا کرے سلامتی بھیجے مگر یاد رکھیے گا یہ سلامتی جو ہے یہ مشرک کے لیے نہیں ہے یہ مومن کے لیے ہے یہ کس کے لیے ہے مومن کے لیے مومن کے لیے بات سمجھ آ رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو دعوت دینے کے لیے بڑے بڑے جو کافروں کے بادشاہ تھے سردار دوسرے علاقوں کے ملکوں کے انہیں جو ہے جب نبی پاک سلام لکھتے تھے نا خط کے اندر جب خط لکھواتے تھے تو اس کے اندر جملہ لکھواتے تھے سلام علی من اتبع الہدی سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کا تابعدار ہے یعنی کافر کو السلام علیکم نہیں کہا نبی پاک نے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں لیکن اب یہ قرآن و سنت اسی کو دین کہتے ہیں اسی کا نام اسلام ہے اپنی طرف سے گڑی گڑائی باتیں اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولے ہے اس پر تو دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے آخرت میں تو ہے ہی ہے سمجھ آ رہی ہے ہاں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جو مسلمان نہیں اس کو السلام علیکم نہیں کہنا، اور اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو آگے سے خالی کتنا کہنا ہے؟ وعلیکم۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر وہ پہل کرے مشرک تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بولیے کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ وعلیکم، یعنی جو تمہاری نیت ہے وہی تم پر، جو تمہاری نیت ہے وہی تم پر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں توجہ کیجئے، یہ تو ویسے ایک بات درمیان میں آ گئی۔ قالوا سلاما قال سلام، یہ سلام جناب ابراہیم اور فرشتوں کا اللہ کے قرآن کے اندر ہے، اور جو ملنگوں کے دیوان کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ یا علی مدد، مولا یا علی مدد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی سلام ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی سنا ہے نا جی؟ ہاں، ایسے بھی تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ سلام نہ قرآن میں نہ محمد رسول اللہ کے فرمان میں، فقط ہے ملنگان کے دیوان میں۔ اور قرآن اور نبی کے فرمان کے اندر جو سلام ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ آگے کہنے لگے قالوا سلاما قال سلام، سلام دعا ہوئی۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز ہیں، فوراً جلدی سے گھر میں اندر گئے۔ ایک بچڑا گھر کے اندر موجود تھا، گائے کا بچہ، اسے ذبح کیا ہے۔ اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے جو اللہ کی ولیہ ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ بھائی سارا اندر موجود ہے، بھائی سارا اندر موجود ہے۔ انہوں نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا، کھانا تیار ہو گیا۔ ادھر مہمان ہے تو سلام ہوئی، ان کے لیے جو گھر میں موجود تھا اس کی تیاری شروع کر دی۔ ہماری طرح جان چھڑانے کے لیے سوال جواب بھی کیے کہ کھاسو گرم چلسی یا ٹھنڈا چلسی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اندر کے جو گھر میں موجود تھا وہ لا کے سامنے رکھ دیا، بھونتا گیا۔ اب جب کھانا آ گیا، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جب کھانا مہمانوں کے سامنے آ گیا ہے، مہمان کون ہے؟ نوری۔ مہمان کون ہے؟ نوری۔ اللہ کے فرشتے ہیں مگر اوپر سے کیا ہے؟ بشر ہے۔ کھانا جب ان کے سامنے آیا، جناب ابراہیم دیکھتے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، مہمانوں کے ہاتھ تو کھانے کی طرف اٹھتے ہی نہیں، بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، خوف محسوس کیا۔ کیوں ڈرے، کیوں خوف محسوس کیا؟ کہ میرے گھر رہے ہیں، مہمان بن کے آئے ہیں، مگر میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے، میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کافر قوم تھی مگر ان کا بھی ایک رسول تھا جس کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ بعد میں یہ نہ کہتے نمک حرام نکلا ہے، کیا نکلا ہے؟ اور ہم مسلمان کے لوانے والے ہم کیا کرتے ہیں؟ جو زیادہ احسان کرے اس کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ آج توجہ کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ
السلام جب ڈرے، ڈر کے آثار چہرے پر نمودار ہوئے، آنے والے مہمان بول اٹھے کہنے لگے قالوا لا تخف، او ابراہیم خلیل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز سے تو ڈر رہے سن انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، ہم نوری مخلوق ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم نور ہیں، ہم تو کھانا کھاتے نہیں، ہم کھانا، ہم بولیے ہم کھانا کھاتے ہی نہیں، کھاتے ہی نہیں، کھاتے ہی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ سورت کا نام سورہ ہود ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ ہے، آیت کا نمبر 69 ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ حضرت ابراہیم جد انبیاء ہیں، سبحان اللہ، جد انبیاء ہیں، جن کی نسل میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں، ثمر ہوں۔ توجہ کیجئے گا، جد انبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام، مہمان سامنے ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بولیے نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ ہوگے اللہ کے نبی، اندر اللہ کی ولیہ موجود ہے، پیغمبر کی بیوی اللہ کی ولیہ، بولیے اللہ کی ولیہ ہے مائی سارا، اور خود آنے والے فرشتے بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل بھی ہے، فرشتوں کے سردار جبریل کو، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ جناب ابراہیم اتنا تردد کر رہی ہے، اگر انہیں پتہ چل جاتا پہلے ہی روک دیتے، او ابراہیم خلیل کیا کر رہی ہے، ہم نے تو کھانا کھانا نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا، سامنے اللہ کا نبی ہے، جد انبیاء ہے، اپنے ایمان سے بتائیے اگر انہیں حقیقت حال کا پتہ ہوتا کہ یہ اوپر سے بشر ہے اندر سے نور ہے، کبھی بھی اتنا تردد کرتے نہیں، اندر اللہ کی ولیہ موجود ہے، اندر اللہ کی ولیہ موجود ہے۔ تین کردار، فرشتے، ملائکۃ اللہ، نبی اللہ، ولی اللہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تین کردار ہے واقعے کے اندر ولیہ موجود ہے، اسے بھی پتہ چلا نہیں، وہ کہتی میرے سرتاج آپ کو اتنی کیا پڑی ہوئی ہے، یہ تو آنے والے فرشتے ہیں، انہوں نے کھانا کھانا، نہ نبی کو پتہ چلا، نہ ولیہ کو پتہ چلا، نہ فرشتوں کو پتہ چلا۔ سورہ ہود کا دوسرا دعویٰ ثابت ہو گیا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب اکیلا، نہ فرشتے عالم الغیب، نہ نبی عالم الغیب، نہ ولی عالم الغیب، یہ ایسی ولی ہے اندر ان کی ولایت کا کوئی منکر ہو جائے پکا کافر ہے،
اللہ کے نیک بندے بھی واجب ولی بھی ہیں، مگر ان کی ولایت پر کوئی قرآن حدیث میں دلیل تو موجود نہیں نا ہمارے پاس ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں یہ تو کہتے جی او جی ولی تے ولی بلیا دی بلیا بھی غائب کر دی او جی ولی تے ولی رہ کے بلیا دی بلیا بھی غائب کر دی۔ یہ کہتے ہیں جی قبرستان نہ دھوتی پا کے نہ جایا کرو، نیچے سے مردے بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی کیا کہتے ہیں قبرستان دھوتی باندھ کے نہ جایا کرو، اور ان کی قبر پر چڑی، ان کو پتہ ہوتا ہے چڑی بیٹھی ہے یا چڑا بیٹھا ہے۔ اور بکواس کرنے والوں کیا قرآن کا مطالعہ نہیں کیا تم نے؟ یہاں جتنے انبیاء ہیں مہمان سامنے ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ہے اصل میں نور ہے، نوری ہے، اوپر سے انسان بن کے آئی اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ مگر پیغمبر جناب ابراہیم کو ان کی اصل حقیقت کا پتہ چلا نہیں ہے۔ ان کو مرنے کے بعد قبر کے نیچے سے حقیقتوں کا پتہ چل جاتا ہے، ان کی بلیوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے گا، جناب ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نَاكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جو ڈر جائے وہ مشکل کشا حاجت روا مختار کل نہیں ہوتا، اور جو مختار کل ہو وہ ڈرا کرتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے جب لاٹھی سانپ بنی، ڈر گئے نا۔ اللہ نے فرمایا او موسیٰ لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے موسیٰ، تو دوبارہ ہاتھ لگائے گا میں دوبارہ اسے ڈنڈا بنا دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوگی پیغمبر کا معجزہ برحق ہے، مگر پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر حضرت موسیٰ کے اپنے اختیار سے وہ سوٹی وہ ڈنڈا سانپ بنا ہوتا تو حضرت موسیٰ ڈرتے؟ بولیے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ پاک ہمیں ضد اور تعصب اور اناد سے بچا کر حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اگلا مسئلہ بھی سنیے گا۔ دعا کیا کرے حضرت والد محترم کے لیے اور ان کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے لیے، جنہوں نے قرآن پیغمبرانہ انداز میں اس طرح کھول کے سمجھایا، آج بھی ان کا نام آ جائے مشرکوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں فل ان دی بلینکس، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں آنے والے اندر سے نور ہے، اوپر سے بشر ہے۔ آنے والے فرشتے اندر سے کیا ہے؟ نور ہے، اوپر سے کیا ہے؟ بشر ہے، مگر خاصہ تبدیل کھانا کھایا، بولیے کھانا کھایا نہیں ہے۔ آج پاکستان کا مشرک بھی یہ کہتا ہے جب قرآنی دلائل پیش کی جاتی ہیں، دلائل عقلیہ اور نقلیہ پیش کی جاتی ہیں، پھر کہتے جی او جی تنو نہیں پتا امام الانبیاء اتو بشر سن تے وچو نور سن، اتو بشر سن تے اتو بشر سن تے وچو نور سن۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے انہاں دی وچوں بھی کٹ دیتی، اللہ نے مشرکوں کی وچوں بھی کٹ دیتی۔ فرمایا اتھے آن لے اتو بشرن تے وچوں نورن، مگر خاصہ تبدیل نہیں ہوا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر
نور ہوتے, اوپر سے بشر ہوتے, تو آپ کے بھی خاصے اور آپ کا خاصہ تبدیل نہ ہوتا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانا بھی کھاتے رہے. کوئی مائی کا لال نبی کے کھانے کا انکار کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر جرت ہے؟ مولوی تو کہتا ہے کہ جی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ, یحب الحلوہ. جاہل قوم ہے وہ, پیچھے کسی عورت نے جو ہے وہ کوئی ہے وہ سعودیہ سے کوئی پتہ نہیں یار کنٹری سے وہ سوٹ بن کے آتا ہے, اس پہ عربی لکھی ہوئی تھی, وہ ان کے برانڈ کا نام حلوہ ہے. سمجھ آ رہی کہ انہوں نے جو ہے نا پکڑ لیا اس کو کہ جی یہ گستاخی ہوگی, اس کو مارتے ہیں, جان سے مارتے ہیں. کیا کر دیں گے؟ جان سے. جاہل قوم ہے, انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا. جیسے وہ ایک گیا نا پاکستانی عمرہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہاں دکان پہ گیا, اس کی تھوڑی سی کوئی جو ہے نا تومیں ہوگی دکاندار کے ساتھ, تو یہ اس کو جو ہے نا گالیاں نکالے. پاکستانی کیا نکالے؟ گالیاں نکالے. اب یہ گالیاں نکالے تو وہ عربی میں آگے سے گالیاں نکالے. وہ عربی تھا, اس نے غصہ کیا عربی میں, تو لوگوں نے کہا ابھی ادھر گیا کوئی گل کوئی سناؤ تھے جی کوئی خاص ہے. کہنے لگا بڑی خاص گل ہے یار, وہ اتنے اچھے لوگ ہیں, میں انہوں نے گالا کرتا سا, وہ قرآن کی آیتاں سنا گالا کرتا سا, لوگوں قرآن کی آیتاں سنا دے سن. ایسی جاہل قوم ہے, بات سمجھ آ رہی ہے توجہ. تو یہ تو مولوی کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا حلوہ بڑا پسند تھا. انہوں نے اپنا سوجی والا حلوہ جو ہے, حالانکہ عربی کے اندر حلوہ ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں. نبی پاک کو میٹھا پسند تھا, میٹھا پسند تھا, تو نبی پاک کھانا کھاتے تھے. نبی پاک نے شادیاں کی ہیں, بولیے شادیاں کی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے, اولاد تھی, رشتہ دار تھے. اگر آپ بھی اندر سے نور ہوتے, اوپر سے بشر ہوتے, تو آپ کا خاصہ تبدیل نہ ہوتا. میرے پیارے پیغمبر اندر سے بھی بشر ہیں, باہر سے بھی بشر ہیں, مگر ایسا بشر نہ کسی ماں نے جنا ہے, نہ قیامت کی صبح تک جنے گا. یہ اکیلا اللہ کے خزانے میں ایک محمد تھا جو اللہ نے مجھے آپ کو عطا کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وضحا کے چہرے والا, سبحان اللہ سبحان اللہ, علم نشر اللہ کا صدرہ کی شان والا, طٰہٰ یاسین, شاہد مبشر نذیر, داعی اللہ, سراج منیرا. بات سمجھ آ رہی کہ ہاں جی توجہ کیجیے. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا جو اوپر سے بشر ہو, اندر سے نور ہو, اس کا خاصہ تبدیل نہیں ہوتا. پیارے پیغمبر اندر سے بھی بشر, اوپر سے بھی بشر, مگر افضل البشر. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پیش کر کے اللہ پاک نے جو ہے یہ دعویٰ ثابت کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. تیسرا دعویٰ فرمایا کہ ما یوحا کی تبلیغ میں کوتاہی نہ ہونے پائے. حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا کہ دیکھیے موسیٰ نے فرعون کے ساتھ کتنی لڑائی لڑی ہے, کتنی تکلیفات آئی ہیں, مگر آپ نے مشن کو چھوڑا نہیں ہے. اسی طرح آپ نے ڈٹے رہنا ہے اور آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے اس کو بیان کرتے جائے. چوتھا دعویٰ فرمایا کہ مسئلہ بالکل واضح ہے, مسئلہ بالکل واضح ہے, واضح ہے, دلائل کے ساتھ واضح ہے. یہ جو لوگ نہیں مانتے نا, یہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے, اناد کی وجہ سے نہیں مانتے, سوائے ضد اور اناد کے کوئی اور چیز آڑے نہیں ہے. اگر یہ غور و فکر کرے تو انہیں قرآن کی سمجھ آ سکتی ہے, قرآن عقیدے کی سمجھ آ سکتی ہے. اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یونس رہ گی کل انشاءاللہ, سورہ یوسف رہ گی کل انشاءاللہ.